يا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. ہم سب کے مربی حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم محمد فیوزہم اور نمونۂ سلف ممتاز عالم دین عارف باللہ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب مدد اللہ العالی، اور مدرسے عربیہ تحفیظ القرآن کے محتمم حضرت مولانا حمزہ صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، عمائدین شہر، معزز حاضرین گرامی، یقیناً ایک بڑا ہی نورانی اجلاس، یوں لگ رہا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. ادھر بھی مجمع ہے، سامنے بھی مجمع ہے، اور یہ لائٹوں کی روشنی آپ لوگوں کے حسن کو دوبالا کر رہی ہے. یہاں اتنا حسن ہوگا تو جنت میں کیا حسن ہوگا، آپ ہی ذرا اندازہ لگا لیں. ابھی ہمارے حفاظ اکرام نے اپنا پروگرام پیش کیا. میں مبارکباد دینا چاہوں گا اس مدرسے کے سرپرست اعلیٰ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کو، اور ساتھ ساتھ مدرسے کے محتمم حضرت مولانا حمزہ صاحب عبیدی دامت برکاتہم کو. ان کے زیر سرپرستی اساتذہ اکرام نے طلباء پر بڑی محنت فرمائی ہے. یہ قرآن مجید کا اعزاز ہی ہے کہ قرآن مجید کو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اللہ رب العزت ایسے ہی سینے میں مضبوط فرمائیں گے. جہاں سے چاہیں پوچھیں، طلباء بغیر کسی جھجک کے، ڈر کے سوالات کے جوابات دیتے جائیں گے. ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے کسی طالب علم سے یہ سوال کیا گیا، قرآن مجید کی آیت کی ابتدا کا حرف یہ ہے، حرف جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین میں ال جو پہلا حرف ہے، الف سے شروع ہونے والا یا حمزہ سے شروع ہونے والی یہ آیت، اور ختم کی جو آیت ہے العالمین. فقط یہ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں طالب علم کو، اور پوچھا جا رہا ہے پورے قرآن مجید میں کہ یہ آیت کہاں ہے قرآن مجید میں اور کس صورت میں ہے. قربان جائیے، قرآن مجید کا اعجاز ہے. طالب علم سے جب پوچھا گیا، فر طالب علم سوال کا جواب دے رہا ہے کہ یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس کا اختتام یہاں ہے، اور یہ آیت فلاں صورت میں ہے، فلاں پارے میں ہے، اور اس کا رکوع یہ ہے. مجھے حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی وہ بات ہمیشہ یاد آتی ہے. ایک دفعہ صبح حضرت کی خدمت میں پہنچا تھا، حضرت نے مجھ سے ذکر فرمایا، بابا آپ کو یاد ہے، بابا آپ کو یاد ہے کہ پیرامڈ کے مولانا قاری قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا حضرت کہاں مجھے وہ یاد ہوگا. حضرت نے اس کے بعد پڑھ کے سنایا. انہوں نے سوال کیا تھا، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنو سے ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی السلم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پہ۔ تو یہ ایمان 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 سے بہت ساری آیتیں شروع ہوئی ہے قرآن مجید میں، لیکن ایک آیت ہے جس میں درمیان میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر فرمایا ہے، ذرا پڑھیے۔ جامع مسجد کے مظاہرہ قرات میں مسابقہ حفظ میں تعلیم سے جب سوال کیا گیا، بڑے ہمارے قاری تھے، وہ سوچتے رہ گئے درمیان میں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہیں آیا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حافظ صاحب بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ذرا اسے تو پڑھیے۔ اب ان کے ذہن میں تو بات نہیں آئی۔ اس کے بعد خود قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا درمیانی والی آیت میں۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنے والے وہ حفاظ، میں بھٹکل میں گیا ایک مسابقے میں، وہاں طالب علم بالکل چھوٹی سی عمر کا، شاید وہ 9 سال اس کی عمر، حافظ قرآن، جید حافظ قرآن۔ ان کے استاد نے کہا، مولانا صاحب یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے ماحول میں لنگی باندھنے کی عادت ہے، ہمارے بچے بھی لنگی باندھتے ہیں، لیکن اب تک اسے اپنی لنگی باندھنے نہیں آتا، لیکن اللہ نے اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ کر دیا۔ یہ ہے قرآن مجید کا اعزاز۔ اگر آپ یاد کرتے ہیں، جس عمر میں بھی چاہے آپ اگر یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ صرف یہ کتاب یاد کرنے کے لیے فقط نہیں، عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے احکامات اس میں بیان فرمائے ہیں، بہت سارے احکامات، حلال و حرام، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کامیابی و کامرانی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے، فقط یوں سمجھیے کہ قرآن کو ہم ایک برکت کی کتاب سمجھیں اور اپنی الماریوں میں اور دوسرے تہخانوں میں سجا کے رکھ دیں۔ کہیں دکان اوپن ہو رہا ہو، برکت کے لیے، قرآن خوانی کے لیے طلبہ کو بلا لیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے پر اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو باعث برکت سمجھ کر فقط اس کام کے لیے قرآن مجید کو رکھ لیں۔ یہ ہے کہ کسی پر نظر لگ گئی یا کسی پر جادو ہو گیا تو قرآن مجید کی آیتیں لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لینے کو قرآن مجید کا حکم سمجھ لیا، ہم غلطی پر ہوں گے۔ فقط اس کے لیے قرآن مجید نہیں نازل ہوا۔ جی ہاں، اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر اترتی ہیں۔ اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ جی ہاں، اگر کسی کے گھر کا افتتاح ہو، اس سے پہلے برکتاً قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ضرور برکت دیتے ہیں۔ فقط اس کے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس میں بتائے گئے احکامات پر ہم عمل کریں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے اس اعزاز کو سمجھیں اور قرآن مجید کے حافظ بھی بنائیں، قاری بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، اور ساتھ ساتھ جو احباب حافظ نہ ہوں، عالم نہ ہوں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط یہ علماء کی پڑھنے والی کتاب ہے، یہ حفاظ کی پڑھنے والی کتاب ہے۔
ہم صبح سے شام تک تجارت کرتے رہیں اور اپنے کاموں میں ملازمتوں میں مگن رہیں، مصروف رہ جائیں، قرآن مجید کو نہ تو چھونے کی نوبت آتی ہے اور نہ تو قرآن مجید کو پڑھنے کی نوبت آتی ہے، نہ قرآن مجید کو سمجھنے کی نوبت آتی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن فقط یہ ان قراء کی، ان حفاظ کی اور ان علماء کی کتاب ہے، یہ پڑھیں گے، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے دعا قبول ہو جائے گی، فقط ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرماتے ہوئے مدینہ المنورہ تشریف لے جانے سے پہلے جب گھر سے نکل رہے تھے، دشمن تو طاق میں کھڑا تھا کہ کسی وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نکلیں اور ہم آپ پر ایک دم سب مل کر حملہ کریں، نعوذ باللہ۔ قربان جائیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مشت مٹی اٹھائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یاسین کی آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی، تمہاری دشمنوں کے اوپر ایسے اچھال دیا، باوجود آنکھ کھلی رکھنے کے اللہ کے رسول علیہ السلام دشمنوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور دشمنوں کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ ہم نے تو سمجھ لیا کہ فقط یہ الماری میں سجا کر رکھنے والی، غلاف اڑا کر رکھنے والی کتاب ہے، نہیں، بہت بڑی طاقتور کتاب ہے۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے بہت پاورفل چیز عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ کسی کو ہم نے ہیرا دے دیا جس کو ہیرے کی پرکھ نہ ہو، اور وہ لے جا کر ایک معمولی قسم کا پتھر سمجھ کر 5 روپے میں دے دے، اور وہ جوہری اس کی قیمت کو جانچ لیا اور لاکھوں اور کروڑوں روپے میں بیچ لیا اور اس کی قیمت حاصل کر لیا۔ ایسا ہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی نہ تو عزت کرتے ہیں، نہ تو اس کا احترام کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہاں سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی؟ میں بہت ہی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ واقعتاً یہاں طلباء نے بہت ہی بہترین مظاہرہ پیش کیا۔ الہکم فالہکم والہکم، قرآن مجید کی الگ الگ آیتیں متشابہات، یہاں یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ مختلف آیتیں الگ جگہ ایک ہی قسم کی آیتیں۔ حافظ قرآن کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہاں الہکم ہے یا فالہکم ہے یا وہ الہکم ہے، اور جب پڑھتا ہے لذت لے کے، مزہ لے کے، کیا عجیب و غریب کلام ہے، پیچھے سننے والے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کا کلام حرم شریف کے امام حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن سدیس دلی تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ حیات تھے۔ میں نے حضرت سے اجازت طلب کی، حضرت میری خواہش ہے کہ میں اس شیخ سے جا کر ملاقات کروں، اس لیے کہ حرم کے امام ہیں، قرآن مجید بڑا بہترین پڑھتے ہیں۔ 2000 میں مجھے بھی رمضان میں وہاں پہنچ کر امام حرم کے پیچھے تراویح پڑھنا نصیب ہوا۔ ایسا پڑھتے ہیں گویا کہ اندر سے دل بھر آتا ہے، رونگٹا بدن کا کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت سے اجازت مانگی، حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں، شیخ سے ملاقات کروں اور ان کا دیدار کروں۔ اللہ والوں کا دیدار کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ یہاں اس وقت ہمارے حضرت امیر شریعت بھی ہیں، حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم بھی ہیں، ان کی زیارت کرنا بھی یقیناً عبادت ہے، اجر و ثواب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ صرف آپ جا کر اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں پیچھے رہ جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا، چلو دونوں فلائٹ کی ٹکٹ بک کرائیے۔ حضرت تشریف لائے، شیخ سے ملاقات کی، دعاؤں کی گزارش کی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے سینے میں قرآن مجید کو ایسا محفوظ فرمایا ہے، کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔
میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، یہاں اس مدرسے کی تعلیم بڑی اطمینان بخش ہے، مجھے خوشی بھی ہے، مسرت بھی ہے، دل سے دعائیں بھی نکل رہی ہیں۔ ایسی خدمت کرنے والے حفاظ، علماء، قراء، ان کے لیے تو جی چاہتا ہے کہ ہم سلام کریں۔ جی ہاں، ان کے لیے سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایسی تعلیم دینے والے مدارس بہت کم ہیں، چند گنے چنے مدارس ہیں جہاں ایسی تعلیم ہوتی ہے، انہی مدارس میں اس مدرسے کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی خوب ترقی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور مدرسے کی ضروریات کو غیب سے مکمل فرمائے، یہاں پڑھانے والے اساتذہ اکرام کو بھی قبول فرمائے، اس لیے کہ اصل خطاب ہمارے ان اکابرین کا ہوگا۔ میں بس تمہیدی گفتگو کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمارے ان اکابرین کے خطابات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے دلوں کو منور کریں، اور اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی رہیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محتمم صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے اس موقع پر یہاں مجھے دعوت دی، اور کچھ باتیں کہنے کی بھی آپ نے یہاں مجھے زحمت گوارا فرمائی، اس پر میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔ آمین و آخر دعوانا الحمد